میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم ناظرین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے اور چاند کا مسئلہ جب چھڑتا ہے تو ایسے وقت پر ہم کو دو اوپینین، دو رائے نظر آتی ہے۔ کچھ رائے کے ماننے والے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم کو عالمی رویت وحدہ، یونیورسل مون سیٹنگ کے حساب سے ہم کو روزہ رکھنا اور روزہ چھوڑنا چاہیے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مقامی رویت وحدہ یا ریجنل مون سیٹنگ، مقام کے اعتبار سے ہر ایک کے اپنے اپنے مقام کے حساب سے چاند دیکھ کر ان کو روزہ شروع کرنا، روزہ ختم کرنا چاہیے۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ جمہور کا مسلک یہ ہے کہ رویت وحدہ تو دراصل غلط فہمی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ جمہور کا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک ہی مطلع یا ایک ہی ریجن میں ہو تو وہ رویت وحدہ کے قائل ہے، لیکن اگر دور دور کے مقامات ہو تو پھر جمہور کا مسلک رویت وحدہ کہنا صحیح بات نہیں ہے، کیونکہ مالکیہ کے فتوے ہیں، شافعیہ کے فتوے ہیں، یہاں تک کہ احناف کا راجح مسئلہ، احناف کے کئی اقوال میں سے راجح مسئلہ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دور دور کے مقامات اگر ہوں تو رویت پھر بدل سکتی ہے۔ تو لہذا رویت وحدہ کا جو جملہ ہے اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کر کے یہ بتایا جاتا ہے کہ جمہور کا مسلک رویت وحدہ نہیں، ایک ریجن کے اندر یا مطلع کے اندر رویت وحدہ وہ ٹاپک تھا، اس کو چونکہ کانٹیکسٹ سے الگ کر کے سمجھا گیا، اس وجہ سے وہ غلط فہمی پیدا ہوگی میرا۔ تو محدثین کا مسلک تو یہ ہے، نہیں کہا جا سکتا۔ اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ اگر کسی ایک آدمی نے چاند دیکھا، ہلال دیکھا، لیکن کسی وجہ سے اس کی شہادت یا اس کی جو گواہی حاکم نے یا قاضی نے رد کر دی، تو کیا وہ اکیلا آدمی چونکہ وہ چاند دیکھا ہے تو کیا وہ روزہ رکھے گا؟ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فتویٰ ہے کہ وہ آدمی روزہ نہیں رکھے گا، اجتماعیت کا ساتھ دے گا۔ دیکھا آپ نے یہاں تو ایک آدمی چاند خود دیکھا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اجتماعیت کا ساتھ دے۔ اور اسی طریقے سے صرف صحابہ کے زمانے میں واقعہ پیش نہیں آیا، بلکہ تابعین کے زمانے میں بھی واقعہ پیش آیا۔ مصنف ابن ابی شیبہ، جو ابو بکر ابن ابی شیبہ جو کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، انہوں نے اپنے کتاب کے اندر یہ باب قائم کیا کہ استارہ نامی ایک مقام ہے کہ جہاں پر چاند نظر آیا، تو دوسرے مقام کے لوگوں نے کہا کہ استارہ نامی مقام پر جو چاند ہم کو نظر آیا، کیا وہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے کیا؟ تو انہوں نے کہا ما لنا والاستارہ، استارہ اور ہمارا اس سے کیا تعلق ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس تابعین کے زمانے میں بھی ایسا نہیں کہ صرف ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ قول یہ ایک منفرد ہے، ہر زمانے میں ایسے اوپین، یہاں تک کہ محدثین نے جو باب باندھا ہے، فقہا میں جمہور کا اگر کوئی آدمی حوالہ دے بھی دے، لیکن محدثین نے جو باب باندھے ان کا وہ کیا کرے گا؟ تو یہ کہنا کہ جمہور کی رائے یہی تھی، اتنے سارے محدثین کے قول کو ہم تھوڑے نظر انداز کر دیں گے۔ تو لہذا بہرحال دو طرف بھی دلائل ہے۔ تو میری اس گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ میری اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف دو ہی اوپینین ہے اور دونوں میں سے آپ بتاؤ کس کے فیور میں ہے، بتائیے۔ نہیں، تیسرا اوپینین بھی ہے۔ تیسرا اوپینین ہے کہ انفرادی رائے آپ رکھتے ہوئے بھی آپ اس رائے کو نظر انداز کر سکتے ہیں، واجب نہیں ہے، آپ کے لیے فرض نہیں ہے، کیونکہ ہر جو بھی واجب کا جملہ جس کے اندر بھی آ رہا ہے اس کا کچھ نہ کچھ قرینہ صارفہ موجود ہے۔ جب قرینہ صارفہ مطلب ہوتا ہے کہ واجب سے پھرنے والی کوئی نہ کوئی دلیل موجود ہے۔ جب واجب سے پھرنے والی دلیل موجود ہے، سومو لرؤیتہ کے لیے حدیث قریب قرینہ صارفہ بن گیا۔ حدیث قریب میں ہاکذا امرنا میں جو لفظ آیا ہے وہ سومو لرؤیتہ کے عموم سے محدثین نے جو استدلال کیا ہے، تو یہ استدلالات چونکہ اپنی جگہ پر قوی ہے، اس وجہ سے ایک ہی رائے یہی ہے۔ جب تک کوئی ایک رائے قائم نہیں ہو جاتی، 36 فتوے ہیں اس بارے میں جو اس بارے میں ابھار رہے ہیں کہ آپ کی ایک رائے انفرادی طور پر کچھ بھی ہو سکتی ہے، دونوں میں سے کوئی ایک، لیکن عمل کا جب میدان آئے گا، عید کا جب میدان آئے گا، کیونکہ عید سارے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، تو ایسے وقت پر اجتماعیت کا مظاہرہ کرنا ہی اولا ہے، بہتر ہے۔ یونٹی ایک ایک قول کے اوپر ہٹ درمی کرنے سے نہیں آتی۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر میں قوت سے منوا لیا مقامی رویت وحدہ تو یونٹی آ جائے گی، اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں میں عالمی رویت کو قوت سے منوا لوں گا تو یونٹی آ جائیں گی۔ یونٹی آنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ تو تیسرا اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی یہ دونوں میں سے کوئی ایک رائے ہوتے ہوئے بھی اگر آپ کے ایریے میں اگر آپ یہ
دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے رائے کے حساب سے یا آپ جس رائے کے قائل ہے اس کے حساب سے وہاں کی بڑی جمع غفیر اجتماعیت قائم کرنا آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہو، بڑی جمع غفیر آپ کی مخالفت میں ہے، یا ایک بڑی تعداد آپ کے خلاف میں ہے، یا بہرحال کسی اور وجہ سے بعض اوقات تعداد کم ہوتی ہے لیکن اچانک حق کا جب آپ اعلان کرتے ہیں تو وہ سارے لوگ مان جاتے ہیں، بعض اوقات بڑی تعداد نہیں مانتی ہے۔ بہرحال اجتماعیت قائم کرنے کے لیے آپ کو اگر مشکلات پیش آ رہی ہے اور آپ کے اکیلے رائے پر قائم رہنے کی وجہ سے آپ اکیلے ہو جا رہے ہوں اور آپ شذوذ کے دائرے میں چلے جا رہے ہوں، تو ایسے وقت پر یہ اکیلا پن، یہ شذوذ، یہ الگ سے قائم کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ عملی اعتبار سے 36 فتوے اس بارے میں ہم کو نصیحت کر رہے ہیں سعودی عرب کے، عالمی اعتبار سے عرب علماء، ایون شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ جو پورے شد و مت کے ساتھ عالمی رویت وحدہ کے قائل ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک امت اس اوپینین پر یا اس رائے پر نہیں آ جاتی، آپ کو چاہیے کہ اپنے اپنے مقام پر جو فیصلہ لیا جا رہا ہے، آپ کے ذمہ داران، وہاں کے صحاب فکر، اہل الحل والعقد، وہاں کے رسمی اعتبار سے سربراہ، بہرحال اجتماعیت قائم کرنے کے لیے وہاں جو شکل ہو سکتی ہے وہ ہلال کمیٹی نے جو فیصلہ لیا ہے یا آپ کے سربراہوں نے جس کا اثر پایا جاتا، اثر و رسوخ پایا جاتا، جس کی وجہ سے ایک اجتماعیت جو قائم ہو رہی ہے، آپ اس اوپینین کا ساتھ دیجیے۔ یعنی مطلب کیا نکلا کہ دو رائے نہیں بلکہ تین رائے۔ تیسری رائے یہ ہے کہ آپ اپنی انفرادی رائے کی قربانی دیجیے اور اجتماعیت کے خاطر آپ اس اوپینین کو اپنا لیجیے، وقتیہ طور پر اس رائے کو اپنا لیجیے۔ اس مسئلے میں یہ مسئلے کا حل ہے۔ ایک آدمی مجھ سے کہہ سکتا ہے کہ بھائی ایک چیز کو میں حق نہیں سمجھتا تو پھر میں اس چیز کو کیوں مانوں؟ تو مسئلہ یہاں پر ایمان اور کفر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ راجح اور مرجوح کا مسئلہ ہے۔ یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا اوپینین بہت پاورفل ہے، جبکہ سامنے والا سمجھ رہا ہے کہ اس کا اوپینین بہت پاورفل ہے، اور آپ کے سمجھ لینے سے سامنے والا کا اوپینین کمزور نہیں ہو جاتا۔ دونوں کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ جب ایک محقق ریسرچ کرنے والا دونوں کے دلائل دیکھتا ہے تو تب یہ پتا چلتا ہے۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا؟ اس کے لیے بھی قوت ہے، اور کئی علماء کرام جب تحقیق کر کے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اس میں بھی قوت پائی جاتی ہے، اس اوپینین میں بھی قوت پائی جاتی ہے۔ یہاں پر بھی کثیر علماء ہے، یہاں پر بھی کثیر علماء ہے، یہاں پر بھی تاریخ اعتبار سے محدثین پائے جاتے ہیں، فقہا پائے جاتے ہیں، اس اوپینین میں بھی محدثین پائے جاتے ہیں، فقہا پائے جاتے ہیں۔ تو ایسے مسئلے کو ہم اجتہادی مسئلہ ہی کہیں گے، اس کو کفر اور ایمان کا مسئلہ نہ بنا جائے۔ حق اور باطل علماء کے پاس ایک مخصوص معنی میں استعمال ہوتا ہے، راجع اور مرجو کے لیے بھی، لیکن عوام میں اس کا معنی ہوتا ہے کفر اور ایمان کی بات، اس کے لیے اب جان دے دینا ہے، خون بہا دینا ہے۔ تو اس وجہ سے عوام میں جو مفہوم ہے، اور عوام میں دو عید کا مطلب یہ نکلا کہ تم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے، تو اس وجہ سے یہ مصلحت ہے کہ عوام میں کہیں خون خرابہ نہ ہو جائے۔ بعض اوقات دیکھا تھا، افسوس کی بات ہوتی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک اوپینین پر، حق پر قائم رہیے، لازم سمجھیے، عالمی اعتبار سے اگر آپ قائل ہیں تو کچھ بھی کر کے منوائیے، یہاں تک کہ ہڈ درمی میں خون خرابہ ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ، ہم نے یہاں تک بھی سنا ہے کہ بعض اوقات قتل و غارت گری کے مسائل، فسادات کے مسائل بھی پیش آ سکتے ہیں، یا بعض جگہوں پر ایسی پلاننگ یا ایسے حالات یا ایسا ذہن بھی پیدا ہو جاتا ہے، تو ظاہر بات ہے اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو اس وجہ سے 36 فتوے جو علماء کرام نے دیے سے کئی مصلحتوں کو سامنے رکھ کر دیے ہیں، اور ترمذی شریف کی روایت کی روشنی میں بھی یہ فتویٰ پاورفل ہو جاتا ہے۔ یعنی تیسرا جو اوپینین ہے بڑا پاورفل ہو جاتا ہے کہ عملی اعتبار سے عام آدمی کیا کرے، اس کا بھی حل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اگر امت میں آپ کو دو رائے نظر آ رہی ہے تو عام آدمی کہتا ہے کیا قرآن و حدیث میں اس کا حل نہیں ہے؟ کیا ہے نا، قرآن و حدیث میں اس کا حل ہے۔ انفرادی رائے کی قربانی دیجیے، اجتماعیت قائم کر لیجیے، اور آپ اس اوپینین کا ساتھ دیجیے کہ اجتماعیت قائم ہو جائے، اتحاد پارا پارا نہ ہو۔ تو کیا کروں میں؟ ترمذی شریف کی روایت پڑھیے، حدیث نمبر 697، 697 میں ہے، الصوم یوم تصومون، پورے مل کر روزہ رکھے، والفطر یوم تفطرون، پورے مل کر افطار کرے، والاضحی یوم تضحون، اور پورے مل کر قربانی دے۔ مسئلہ ختم۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں تو جمہور کی رائے تو رویت وحدہ ہے، تو ہم کہیں گے یہ بھی غلط فہمی ہے۔ جمہور کی رائے عالمی رویت وحدہ ہے اگر کوئی آدمی کہتا ہے تو یہ بھی بات محل نظر ہے، کیونکہ مالکیہ کے اقوال پڑھیں گے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ کے جتنے علماء کے، تو اس میں پتا چلتا ہے
کہ ایک مخصوص مطلع کے اندر جو لوگ پائے جاتے ہیں 500 کلومیٹر، بعض لوگوں نے یہاں تک کہا ایک ہر اعتبار سے، اس میں رویت وحدہ ہونا ہے۔ عالمی رویت وحدہ کا وہاں پر ہے ہی نہیں، یہاں تک کہ کوئی باب ہم کو نہیں ملتا، محدثین نے کوئی باب یہ باندھا ہو ایک جگہ کی رویت سب کے لیے کافی ہو، ایسا باب بھی نہیں ملتا، بلکہ یہ باب ملتا ہے لکل بلد رویتہم، ہر ایک اپنے اپنے ریجن کے حساب سے آدمی اپنے رویت کے حساب سے چلے۔ مطلب کیا نکلا کہ محدثین نے جو باب کبھی نہیں باندھا تو دو طرف دلائل ہے، دو طرف دلائل کی بھرمار ہے، تو ایسے وقت پر تیسرا اوپینن عملی طور پر زیادہ پاورفل ہو جاتا ہے۔ انفرادی رائے کی قربانی دے، اور اجتماعیت قائم کرنے کے لیے اپنے انفرادی رائے کو قربانی دینا پڑا تو دے لیجئے۔ یہ مسئلے میں اس مسئلے کا حل یہ، بعض لوگ کہتے ہیں آپ ایک آدمی کو حق چھوڑنے لگا رہے ہیں، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیموکریسی ہے؟ تو ہم کہیں گے نہیں، اس مسئلے میں ترمذی شریف کی حدیث کی بنیاد پر اجتماعیت پر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا ہے۔ اب آئیے لونار کیلنڈر اور سولار کیلنڈر، کچھ لوگ سوال یہ کرتے ہیں، بعض ہمارے غیر مسلم بھائی جن کو پڑھائی لکھائی کا بہت شوق ہے تو وہ لوگ جاننا چاہتے ہیں، تو بہت سارے اکیڈمک لیول کے غیر مسلم حضرات ہیں جو اسلام کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں اور پوچھتے ہیں ہم سے کہ بتائیے تو صحیح کہ اسلام میں سولار کیلنڈر کے حساب سے روزہ رکھنے کے لیے کہا جاتا تو مسئلہ ہی ختم ہو جاتا، یہ سورج اور چاند کا جو کیلکولیشن ہے نا، یہ لونار کیلنڈر کے حساب سے آپ لوگ کیوں چل رہے ہیں، سولار کے حساب سے کیوں نہیں چل رہے؟ کیونکہ دوسری جگہوں پر، بعض جگہوں پر سورج کے حساب سے بھی روزہ رکھا جاتا ہے۔ تو اس کا بہت ہی سمپل ریزن یہ ہے کہ لونار کیلنڈر میں جو ایکوریسی ہے وہ سولار کیلنڈر میں نہیں ہے۔ کیا بات؟ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا پڑھیے آپ، اور جتنے بھی سائنس سے ریلیٹڈ جو بکس ہیں اس کے اندر آپ کو پتا چلے گا۔ بہرحال یہ اپنی جگہ پر بات ہے کہ یہ سب علمی باتیں ہیں۔ قرآن اور صحیح حدیث جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم کو قرآن اور صحیح حدیث میں جو ایکوریسی ملتی ہے اس میں یہ ہے کہ بعض اوقات یہ بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ ہم سائنٹیفک کیلکولیشن کے حساب سے کیوں نہ روزہ رکھیں، تو یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا، چاند نظر آیا نہیں آیا، سال بھر کا سائنٹیفک کیلکولیشن رکھ دیں گے۔ امام احمد شاکر اس کے بڑے قائل تھے، کیونکہ وہ دنیا میں متحد دیکھنا چاہتے تھے، لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کی ان کو خواہش تھی، لیکن بعد میں ان کے بھی عبارتوں پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے، بعض محققین یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے فتوے سے رجوع کر لیا تھا۔ تو بہرحال علماء میں ایسی کوئی تعداد نہیں، ہاں البتہ کچھ سائنٹیفک ریسرچ کرنے والے جو مزاج رکھنے والے انہوں نے مشورہ دیا ہے، جو ابھی تک علماء کرام نے اس کو قبول نہیں کیا ہے، عرب اور عجم کے اکابر علماء نے اس کو قبول نہیں کیا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر سائنٹیفک کیلکولیشن کے حساب سے چاند دیکھ کر روزہ رکھنا شروع کرے، چاند دیکھ کر روزہ رکھنا ختم کرے، یہ جو بات ہے، اگر ہم سائنٹیفک کیلکولیشن کے حساب سے جائیں گے تو اس حدیث شریف کا کیا کریں گے جو صحیح بخاری حدیث نمبر 1906 کی ہے، حدیث نمبر 1909 کی حدیث شریف کا آپ کیا کریں گے؟ اور اسی طریقے سے حدیث نمبر 1969 حدیث نمبر 1970 کا کیا کریں گے جو صحیح بخاری کے اندر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے اذا رأیتم الہلال، جب تم ہلال دیکھ لیا کرو، تو ہلال دیکھنے کا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہلال دیکھیں گے نہیں، سائنٹیفک کیلکولیشن کے حساب سے چلیں گے، صوموا لرؤیتہ، یعنی ہوریزان پر جب چاند نمودار ہو کر لوگوں کی نظر میں آتا ہے، دکھنا ہے، اور شہر کہہ رہے شہر رمضان مشہور ہونا ہے، لوگوں کو معلوم ہونا ہے کہ چاند نظر آیا اور یہ شہر مشہور ہوا، یعنی لوگوں کی گواہی لی گئی، حاکم نے اعلان کیا، یہ اسلامی طریقہ ہے مکمل۔ تو چاند ہوریزان پہ نظر ہی نہیں آیا، چاند سے ہوریزان پہ پیدا ہو گیا، پبلک کو بھی نظر نہیں آیا، اپیئر بھی نہیں ہوا، تو ایک آدمی کہے گا نہیں بھائی چاند تو آپ کو نظر آئے نہیں آئے، چاند تو ہے نا، ایسا تو چاند اپنی جگہ پر ہی ہے، مکمل چاند ہی ہے، چاند چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، آپ کو نظر آنے کی تو بات چل رہی ہے۔ ویسے اگر آپ چاند میں چلے جائے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ چاند میں اگر چلے جائے تو آپ کا ہر دن عید ہوگی، پھر تو کہ آپ کو چاند ہی چاند نظر آ رہا ہے۔ مسئلہ وہ نہیں ہے کہ آپ چاند ہے نا، آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ چاند تو ہے نا، ہوریزان میں آنے سے پہلے چاند ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں نیو مون کے بارے میں جو لوگ بیک گراؤنڈ جانتے ہیں، نیو مون کس کو کہتے ہیں، اگر اس کا بیک گراؤنڈ اچھے سے سمجھ جائے تو چاند اپنی جگہ پر ہوتا ہے، لیکن چاند غائب ہو گیا کیوں کہتے ہیں؟ انسان کو جو نظر آتا ہے، سن سیٹ کیوں کہتے ہیں، سن رائز کیوں کہتے ہیں؟ انسانوں کو جو نظر آتا ہے، ورنہ جا کر کہیں پر سورج کہیں جا کر گر رہا ہے، کہیں اٹھ رہا ہے، ایسا تو نہیں ہے، وہ ہم کو نظر جو آ رہا ہے اس کے حساب سے گفتگو ہوگی۔ تو
ہوریزان میں جب چاند نظر آتا، ہلال جس کو آپ کہتے ہیں، اور باریک شکل میں جو نظر، اس کے ڈیٹیل میں نے پہلے اور دوسرے ایپیسوڈ میں پورے بتائے تھے کہ فیزز آف مون کیسے بنتے ہیں. آپ پہلا اور دوسرا ایپیسوڈ پورا سائنٹیفکلی میں نے آپ کو بتایا کہ زمین ٹلٹ ہوتی ہے تو موسموں کا کیسا اثر پڑتا ہے، فیزز آف دی مون کیسے مکمل ہوتے ہیں، باریک اور بڑا کیوں ہوتا ہے. یہ سائنٹیفکلی میں نے پوری گفتگو کر دی ہے. لیکن میرا یہاں پر نقطہ یہ ہے، جو حدیثیں ہمیں روک رہی ہے اس اوپینین کو لینے کے لیے، تو صحیح بخاری حدیث نمبر 1906 میں ہے، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ، اگر بادل چھا جائے تو تم کیا کرو، فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30، شعبان کی تعداد جو 30 ہے وہ پوری کر لو. لیکن سائنٹیفک کیلکولیشن کے حساب سے بادلوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور ہوریزان میں جو کچھ بھی چاند ہے اور اعلیٰ قسم کے جو آلات ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے وہ چاند دیکھ لیا جاتا ہے، اور پھر پبلک کو بتا دیا جاتا ہے کہ سائنٹیفک کیلکولیشن کے حساب سے تمہیں روزہ شروع اور ختم کرنا ہے. تو گویا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے فارمولے کو چھوڑ کر کسی اور فارمولے کی بنیاد پر شروع اور ختم کر رہے ہیں. اسلام سادگی کا ریلیجن ہے، عام آدمی بھی اس کو فالو کر سکتا ہے. کہ کل کے اگر ٹیکنالوجی نہ ہو تو کیا اسلام کو فالو کرنا مشکل ہو جائے گا؟ کیا آپ کے اس فتوے کو فالو کرنا مشکل ہو جائے گا؟ حالات کبھی بھی ٹیکنالوجی کے اعتبار سے دیگرگو ہو سکتے ہیں. وہ بڑے بڑے کنٹریز جب سونامی آتا ہے تو کیا حال ہو جاتا ہے ٹیکنالوجی کا. وہ بڑے بڑے ایڈوانس ممالک، جب قریب میں آپ نے دیکھا کہ ایک پلین غائب ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا کہ آخر وہ پلین گیا کہاں، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ شخصیت کہاں غائب ہو گئی. تو ٹیکنالوجی ہر جگہ پر کام نہیں دے سکتی. خاص طور سے قیامت کے قریب تو ایسا بھی لگے گا کہ چاند ایک دن کا، 2 دن کا، 3 دن، لوگوں میں اختلافات پیدا ہوں گے. بلکہ خود ہم کو حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ لوگ اس بارے میں اختلاف کر رہے تھے کہ 1 دن کا چاند ہے یا 2 دن کا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک جگہ پہ جو چاند نظر آ جاتا ہے تو دوسری جگہ پر نظر آنے میں دیر لگتی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ دوسرے دن کا ہوگا. تو بھئی وہاں کے حساب سے تو پہلا دن ہی ہے نا، دوسرے ایریا کے حساب سے دوسرا دن ہوگا. اور اگر وہ ذرا سا موٹا نظر آتا ہے تو اس میں کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے. یہ تو حدیث کی کتابوں میں بہت پہلے مسئلہ آ چکا تھا. تو بہرحال ایک دلیل تو یہ ہے کہ بادل چھا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، شعبان کے 30 دن پورے کرو. لیکن سائنٹیفک کیلکولیشن کے حساب سے حدیث ٹکراتی ہے. تو آپ حدیث کی لیں گے یا سائنٹیفک کیلکولیشن؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا امت امیت، ہم تو ایک امی قوم ہے، ہم کو لکھنا، حساب و کتاب، یہ سارے چیزیں ہم کو نہیں آتی. تو ایک سادہ سیدھا کہ چاند دیکھتے ہیں روزہ شروع کرتے ہیں، چاند دیکھتے ہیں روزہ ختم کرتے ہیں. سائنٹیفک کیلکولیشن والی بات کہاں سے آ گئی؟ اور جو لوگ ریسرچ کرنے والے ہیں سعودی عرب کی طرف سے جب اسپیس کی طرف گئے تو کہتے ہیں کہ ہم قوی تر آلات لگانے کے باوجود بھی وہ چاند ہے بڑی مشکل سے نظر آتا ہے. کیا اتنا تکلف؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سومو لرؤیتہ لولادتہ لوجودہ، چاند کے وجود میں آنے کی وجہ سے یا چاند کے ہوریزان پر پیدا ہو جانے کی وجہ سے روزہ رکھ لو نہیں کہا گیا. اپیئر ہونا چاہیے، آپ کو اپیئر ہونا ہے، نظر آ رہا ہے. اذا رأیتم الہلال رأیتم، دیکھنے کا تصور ہے. بعض لوگ کہتے ہیں رعا کا معنی سمجھنا آتا ہے، خواب دیکھنا بھی آتا ہے، جب اس کا مصدر رؤیا ہوتا ہے. اور سمجھنا جب اس کا مصدر ہوتا ہے رأیون، لیکن یہاں پر مصدر رؤیتن گولتا کے ساتھ ہے جو دیکھنے کے لیے زیادہ معنی آتا ہے. تو بہرحال یہ سب دلائل ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید اور صحیح احادیث پر اقتداء کرے. 3 اوپینین میں نے آپ کو بتائے ہیں. تیسرا اوپینین یہ ہے کہ عملی اعتبار سے اجتماعیت قائم کرنے کے لیے وہ اقدام کرے جس سے کہ اتحاد پارا پارا نہ ہو. انفرادی رائے کی قربانی دیجیے. آپ اپنی انفرادی رائے اکیڈمک طور پر رکھیے، تحقیق جاری رہے گی، سامنے والے کو منوانے کی کوشش کیجیے. قولی طور پر، علمی طور پر چلتے رہے گا مسئلہ، ریسرچ کا مسئلہ چلتا رہے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی رائے چھوڑ دیجیے، آپ اپنی رائے پر قائم رہیے، تحقیق دلائل کے ساتھ کنٹینیو کریے. لیکن عملی میدان میں جب آئے تو اپنے انفرادی رائے کی قربانی دیجیے، جب تک کہ وہاں پر کوئی ایک اوپینین قائم نہ ہو جائے، جب تک اجتماعیت کا اور اتحاد کی اعلیٰ مثال قائم کریے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.